بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم کے معزز سامعین السلام علیکم۔ یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے نادار و مفلس عیسائیوں کو آزاد کرنے کا حکم دیا جو اپنا فدیہ ادا نہ کر سکے تھے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لطف و کرم کا شعرہ عام ہوا تو عیسائی خواتین کی ایک جماعت والی مصر کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ یہ معزز خواتین ان نائٹس کی بیگمات یا بیٹیاں تھیں جن کے شوہر اور باپ تبریہ اور اسکلان کے خونریز مارکوں میں قتل ہو گئے تھے یا انہیں جنگی قیدی بنا کر آئینی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا تھا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان عیسائی خواتین سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہیں تو نائٹس کی بیویاں اور بیٹیاں زار و قطار رونے لگیں۔ ہمارے شوہر جنگ میں مارے گئے یا انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک نائٹ کی بیوی نے جس کا شوہر صلاح الدین ایوبی کی قید میں تھا گریہ زاری کرتے ہوئے کہا، ہماری جاگیریں تم نے ضبط کر لیں، پھر بتاؤ کہ ہم بے سہارا عورتیں کہاں جائیں۔ عیسائی خاتون کی فریاد سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بہت اداس نظر آنے لگے۔ پھر انہوں نے انتہائی غمزدہ لہجے میں نائٹس کی بیویوں اور بیٹیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ ہمیشہ جنگ کا ایک ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے، کوئی قاتل ٹھہرتا ہے اور کوئی مقتول۔ جنگ کے نتائج پر تو تمہارا اختیار نہیں تھا۔ ایک نائٹ کی بیوہ نے جگر شگاف لہجے میں کہا، یہ تو تمہارے قبضہ قدرت میں ہے کہ تم ہم سب کو بھی قتل کرا دو۔ اس اذیت ناک زندگی سے نجات تو دے سکتے ہو جس کا ہر گزرنے والا لمحہ ایک جان لیوا عذاب سے کم نہیں۔ عیسائی خواتین کی ماتمی فریادوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی رلا دیا۔ پھر انہوں نے فوراً ہی اپنے سپاہیوں کو مختلف مقامات کی طرف روانہ کر دیا جہاں نائٹس کے قید ہونے کے امکانات تھے۔ آخر کئی دن کی تلاش کے بعد 100 کے قریب نائٹس کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں لایا گیا۔ سلطان نے ان کی بیویوں اور بیٹیوں کے سامنے انہیں زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ پھر ان عیسائی خواتین سے مخاطب ہوئے جن کے شوہر میدان جنگ میں مارے جا چکے تھے، میرے اختیار میں بس اتنا ہی تھا کہ زندہ انسانوں کے پیروں کی زنجیریں کاٹ دوں۔ اگر اس پر قادر ہوتا تو تمہارے مقتول شوہروں اور باپوں کو بھی واپس لے آتا۔ یہ کہتے وقت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ پھر سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے مقتول نائٹس کی بیویوں اور بیٹیوں کو حکومت کے خزانے سے اتنی کثیر رقم دی کہ وہ بے سہارا خواتین اپنے علاقوں میں واپس جا کر بھی پرسکون اور آسودہ زندگی گزار سکیں۔ جب وہ خواتین سلطان کے سپاہیوں کی حفاظت میں یروشلم سے جا رہی تھیں تو ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو رواں تھے اور سب عورتوں کی زبان پر ایک ہی جیسے کلمات جاری تھے، بے شک تم عظیم ہو بلکہ عظیم تر، اور ہمارے عیسائی حکمراں ذلیل ہیں بلکہ ذلیل تر۔ عیسائی خواتین نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بے مثال حسن سلوک دیکھ کر اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا جب 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے وحشیانہ طور پر یروشلم فتح کیا تھا۔ اس وقت عیسائی سالار گاڈفرے اور ٹینکٹ اس شہر مقدس کے گلی کوچوں سے گزرے تھے جو مسلمانوں کی لاشوں اور نیم جاں جسموں سے پٹے پڑے تھے۔ بے کس و مجبور مسلمانوں کو اتنی اذیتیں دی گئی تھیں کہ اس درندگی کی مثالیں انسانی تاریخ میں بہت کم ملیں گی۔ اہل ایمان کو زندہ جلایا گیا اور انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مزار مبارک کی چھت پر لے جا کر ذبح کیا گیا۔ جب عیسائی خواتین واپس جا رہی تھیں تو ان کے کانوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک بار اسی مقام پر برگزیدہ رسول نے فرمایا تھا، مبارک ہیں رحم دل ہستیاں کیونکہ ان پر بھی رحم کیا جائے گا۔ صلیبیوں نے اپنے پیغمبر کے ان الفاظ کو فراموش کر دیا تھا، مگر پھر بھی وہ خوش قسمت ثابت ہوئے کہ ایک مسلمان سلطان نے ان پر رحم کیا۔ جب یروشلم سے تمام مسیح چلے گئے اور صرف وہ عیسائی رہ گئے جنہوں نے زرفیدیہ ادا کر کے وہاں رہنے کی اجازت حاصل کر لی تھی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مقامات مقدسہ کی تطہیر کا حکم جاری کر دیا۔ زہرہ مقدس کی گنبد سے سنہری سلیب اتار دی گئی اور مسجد اقصیٰ کے قرب و جوار سے جہاں مسجد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی ٹیمپلس کی بنائی ہوئی عمارتوں کے تمام نشانات مٹا دیے گئے۔ تطہیر کی خبر سن کر دور دراز کے علماء بھی یروشلم پہنچ گئے تھے جنہوں نے پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس مقدس کام میں حصہ لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک شہر سے باہر خیمہ زن تھے۔ دوسرے علاقوں سے آنے والے مسلمان علماء کے وفود یہیں ٹھہرتے، تلاوت قرآن پاک اور حمد و نعت کی محفلیں آراستہ ہوتیں اور شاعر اسلام کی سربلندی کے لیے ولولہ انگیز نظمیں پڑھتے جن میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس تاریخ ساز کارنامے کی تعریف بھی شامل ہوتی۔ پھر جب یروشلم کی تطہیر کا کام مکمل ہو گیا تو جمعہ 19 اکتوبر 1187 عیسوی کو
سلطان صلاح الدین ایوبی نے اہل ایمان کی ایک عظیم جمعیت کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کی۔ قاضی القضاء نے خطبہ پڑھا جس میں دین متین کی فتح اور خانہ خدا کی تطہیر پر حق تعالیٰ کا شکر ادا کیا گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجا گیا۔ اس کے بعد حلب کے قاضی القضاء نے انتہائی پرسوز لہجے میں مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اہل ایمان، اللہ عز و جل تمہارے اعمال سے بہت خوش ہوا ہے، اور ایک مسلمان کی خواہش ہی معراج ہوتی ہے۔ وہ بڑی شان و قدرت والا ہے کہ اس نے ایک بھٹکے ہوئے اونٹ کی مہار غلط ہاتھوں سے نکال کر تمہارے ہاتھ میں دے دی اور اسے دوبارہ اسلامی اخوت کے دائرے میں داخل کرنے کے لیے تمہاری مدد کی۔ عیسائیوں نے اس مقام مقدس پر تقریباً 1 صدی تک قبضہ جمائے رکھا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے تمہارے ذریعے ان کی دنیاوی شان و شوکت کا زور توڑ کر انہیں اس شہر سے بے دخل کر دیا۔ اہل ایمان، تمہیں اس محترم گھر کی تطہیر پر ناز کرنا چاہیے۔ اس خانہ مقدس کو اللہ تعالیٰ نے تعمیر کرایا اور اس کی بنیاد خدائے واحد کی دین پر رکھی گئی، اور یہی بہترین بنیاد ہو سکتی ہے۔ اس کی دیواریں حق تعالیٰ کے عظمت و جلال کی خاطر تعمیر ہوئیں اور زمانہ قدیم سے لے کر آج تک زہد و تقویٰ پر قائم ہیں۔ اگر تم دنیا کے شور میں اپنے اس سبق کو بھول گئے ہو تو دوبارہ یاد کر لو کہ یہ تمہارے دینی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قیامگاہ تھی، اور یہیں سے تمہارے عظیم جلیل پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ یہی اسلام کا اولین قبلہ ہے جس کی طرف منہ کر کے تم نماز پڑھا کرتے تھے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور انہیں رسالت کے منصب عظیم سے سرفراز کیا گیا، مگر مخلوق کے مرتبے سے نہیں بڑھایا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ آج بھی دنیا کے تمام عیسائی حضرت مسیح ابن مریم کو خدا کا بیٹا تصور کرتے ہیں۔ اگر تم اس کے برگزیدہ بندوں میں سے نہ ہوتے تو وہ تم پر یہ برکت نازل نہ کرتا۔ اس میں نہ کوئی تمہارا ثانی ہو سکتا ہے اور نہ کوئی دوسرا اس کی تکمیل میں تمہارا حصہ دار بن سکتا ہے۔ تم نے اسلام کی عظمت و سربلندی کی خاطر قادسیہ، یرموک، خیبر اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی شاندار روایتوں کی یاد تازہ کر دی۔ خداوند کریم تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور اس خون کی قربانی کو قبول کر لے جو تم نے اس کی راہ میں بہایا ہے، اور جنت الفردوس کو ہمیشہ کے لیے تمہارا مقدر بنا دے۔ حلب کے قاضی القضاء کا یہ خطبہ اس قدر اثر انگیز تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ نماز جمعہ میں شریک تمام اہل ایمان زار و کتار رو رہے تھے۔ اس کے بعد قاضی القضاء نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حق میں اس طرح دعا کی، یا رب العالمین، اپنے ممنون احسان بندے، اپنی بخشش و عطا کے شکر گزار بندے، حامی دین، محافظ ارض مقدس، امیر المؤمنین ابو المظفر صلاح الدین یوسف بن ایوب کی سلطنت میں اضافہ فرما۔ فرشتے ان کے جھنڈوں کے گرد جمع رہیں۔ اسلام کی بہتری اور بہبود کے لیے ان کی عمر دراز عطا فرما، ان کی اور ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ تو نے ان کے ذریعے اسلام کو ایک مستقل فائدہ بخشا ہے، انہیں سالہ سال تک قائم رکھ، انہیں ابدی سلطنت عطا کر اور ان کی دعائیں قبول فرما۔ قاضی القضاء کے خطبے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں سے ایک انتہائی خوشنما نقش و نگار والا ممبر منگوایا اور اپنے ہاتھ سے مسجد اقصیٰ میں اس مقام پر رکھا جہاں کھڑے ہو کر امام خطبہ دیا کرتا تھا۔ یہی وہ نادر روزگار ممبر تھا جسے مسجد اقصیٰ کے لیے سلطان نور الدین محمود زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال پہلے بطور خاص بنوایا تھا۔ سلطان عادل کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ وہ مسجد اقصیٰ میں نماز جمعہ پڑھیں اور اس ممبر پر کھڑے ہو کر اہل ایمان سے خطاب کریں، مگر وقت نے ان کو اتنی مہلت نہ دی۔ پھر انتقال سے پہلے سلطان عادل نے صلاح الدین ایوبی سے وعدہ لیا کہ وہ اس ممبر کو مسجد اقصیٰ میں اپنے ہاتھوں سے نصب کریں گے، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ مسلمان ایک فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہو جائیں۔ بالآخر اللہ جل جلالہ نے اپنے بے مثال کرم سے مسلمانوں کو یہ تاریخ ساز دن دکھایا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے ممبر نصب کر کے بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیے۔ اے اللہ، یہ کیا زبان تیرا شکر ادا کرنے سے قاصر ہے کہ تو نے مجھ جیسے گناہگار اور کمزور بندے کو ایفائے عہد کی توفیق عطا فرمائی۔ تو میرے آقا سلطان نور الدین زنگی پر اپنی بے شمار رحمتیں نازل فرما کہ وہ زندگی بھر اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے تھے۔ اس دعا میں سلطان کے ساتھ قاضی القضاء اور دوسرے نمازی بھی شریک تھے۔ بہت دیر تک اہل ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اور ان کی پرسوز آوازیں مسجد اقصیٰ کی فضا میں گونجتی رہیں۔
اس کے بعد بہترین خطاط کا تحریر کردہ خوبصورت کتبہ مسجد اقصیٰ کے دروازے پر نصب کیا گیا، جس کی عبارت حسب ذیل ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بندے صلاح الدین یوسف ابن ایوب نے اس محراب مقدس کی مرمت اور مسجد اقصیٰ کی تجدید کا حکم دیا، جبکہ اللہ نے انہیں فتح مند کیا۔ ان کی دعا ہے کہ حق تعالیٰ انہیں اپنے احسانات کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور اپنے رحم و کرم سے ان کے گناہ معاف فرمائے۔ اس تاریخ ساز فتح کے بعد سلطان 1 ماہ تک بیت المقدس میں مقیم رہ کر انتظامی امور درست کرتے رہے۔ اب صلیبیوں کے مشہور اور مضبوط مقامات میں سے سور کا قلعہ عیسائیوں کے قبضے میں رہ گیا تھا۔ سلطان اسے فتح کرنے کے ارادے سے 25 شعبان جمعہ کے دن بیت المقدس سے روانہ ہو کر 9 رمضان بروز جمعہ وہاں پہنچ گئے اور سور کا محاصرہ شروع کر دیا، مگر شوال کے مہینے میں شدید سردی کے باعث سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو محاصرہ اٹھا لینا پڑا۔ مگر اس عرصے میں صلاح الدین ایوبی حنین کا قلعہ فتح کر چکے تھے۔ 584 ہجری کے آغاز یعنی محرم کے واسط میں سلطان نے عکا سے گزر کر حسن کوکب کا محاصرہ کر لیا، مگر سیاسی اعتبار سے یہ محاصرہ سود مند ثابت نہیں ہوا۔ نتیجتاً صلاح الدین ایوبی محاصرہ اٹھا کر دمشق کی طرف روانہ ہو گئے اور 6 ربیع الاول کو وہاں پہنچے۔ سلطان پورے 14 ماہ بعد اپنے دارالحکومت واپس آئے تھے۔ وہ یہاں کچھ دن ٹھہر کر ذہنی یکسوئی کے ساتھ صلیبیوں کے خلاف ایک جامع منصوبہ بندی کرنا چاہتے تھے، مگر 5ویں دن ہی انہیں اطلاع ملی کہ عیسائیوں نے جبیل کا محاصرہ کر لیا ہے۔ سلطان نے فوراً ہی اپنے تمام فوجی سالاروں کو اس نئی صورتحال سے آگاہ کیا اور خود تیز رفتاری کے ساتھ جبیل کی طرف روانہ ہو گئے، مگر ابھی سلطان راستے ہی میں تھے کہ ان کی آمد کی خبر سن کر عیسائی لشکر فرار ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہتھیاروں کو تیز رکھنے اور دشمن کو خوفزدہ کرنے کے لیے واپسی میں طرابلس پر ایک بھرپور حملہ کیا اور اسے تاخت و تاراج کر ڈالا۔ پھر وہ عیسائیوں کے ایک اور مضبوط قلعے حصن الاقرار کی طرف بڑھے۔ اس مضبوط قلعے کا چند دنوں میں تسخیر کرنا آسان نہیں تھا، اس لیے سلطان رحمۃ اللہ علیہ گرد و نواح کے قلعے فتح کرتے رہے۔ پھر انہوں نے 6 جمادی الاول کو ازرتوس کا قلعہ بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد وہ جبلہ کی طرف بڑھے اور آسانی کے ساتھ شہر پر قبضہ کر لیا، مگر اہل قلعہ مقابلے پر آمادہ رہے۔ پھر 19 جمادی الاول کو عیسائیوں نے عاجز آ کر ہتھیار ڈال دیے اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے امان طلب کی۔ سلطان نے صلیبیوں کی جاں بخشی کا حکم دے کر جبلہ کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ پھر 23 جمادی الاول کو سلطان نے لازکیہ کی طرف کوچ کیا اور رات تک اس علاقے میں پہنچ گئے۔ صبح عیسائی سپاہیوں نے صلاح الدین ایوبی کی آمد کی خبر سنتے ہی قلعہ بند ہونا شروع کر دیا۔ لازکیہ میں 3 قلعے کافی بلندی پر واقع تھے۔ اسلامی لشکر نے کسی تاخیر کے بغیر نقب لگانا شروع کر دی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے تینوں قلعوں کی بنیادیں ہلا ڈالیں۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے جارحانہ عزائم دیکھ کر تیسرے دن ہی لازکیہ کے سپاہیوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ وہ شہر چھوڑ کر چلے جائیں گے یا پھر سلطان کو جزیہ ادا کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسلامی روایت کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے اور یہاں کے عیسائی باشندوں کے ساتھ نہایت شفقت اور مہربانی کا سلوک کیا۔ لازکیہ ایک نہایت خوبصورت اور آباد شہر تھا، جس کی عمارتیں پختہ اور شاندار تھیں۔ نواح میں انتہائی سرسبز و شاداب باغات تھے اور چاروں طرف نہریں بہہ رہی تھیں۔ یہاں بڑے عالیشان کلیسا یعنی گرجے تعمیر کیے گئے تھے، جن کی دیواریں سنگ مرمر کی تھیں اور ان پر مختلف تصاویر نقش کی گئی تھیں۔ مسلمانوں نے وہ تمام تصاویر مٹا ڈالیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک سالار سیف الاسلام کو ایک خط لکھتے ہوئے اس علاقے کی نقشہ کشی اس طرح کی ہے: لازکیہ ایک خوبصورت شہر ہے جو باغات اور نہروں کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ تمام ساحلی شہروں میں اس سے خوبصورت بندرگاہ کوئی دوسری نہیں ہے۔ یہ مقام جہازوں کے ٹھہرنے کے لیے نہایت موزوں ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ یہ شہر بہشت تھا جس میں جہنمی رہتے تھے، مگر بفضل خدا اسلام کے آ جانے سے لازکیہ دوبارہ بہشت ہو گیا ہے۔ 27 جمادی الاول کو سلطان نے لازکیہ سے سیہون کی طرف کوچ کیا اور 29 تاریخ کو وہاں پہنچ کر قلعہ کا محاصرہ شروع کر دیا۔ سیہون کا قلعہ اس قدر مضبوط اور بلند تھا کہ آسمان سے باتیں کرتا ہوا نظر آتا تھا۔ اس کے چاروں طرف بہت گہری اور ہیبت ناک خندق تھی، جس کی چوڑائی 120 گز تھی۔ 3 مضبوط فصیلوں نے شہر کو پناہ دے رکھی تھی اور بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ قلعہ طویل محاصرے کے بعد بڑی مشکل سے فتح ہوگا۔ مگر جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ماہر سپاہیوں نے اپنی منجیکیوں سے سنگباری شروع کی تو فصیل کا ایک بڑا حصہ گر پڑا اور اندر جانے کا راستہ پیدا ہو گیا۔ سلطان نے خود پیش قدمی کی
اور سپاہیوں نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے فصیل پر چڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اہل ایمان اس جانبازی کے ساتھ لڑے کہ ایک ہی دن میں عیسائیوں کی ہمتیں پست ہو گئیں اور وہ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے امان طلب کرنے لگے۔ سلطان نے یروشلم کی شرائط پر سیہون کے سپاہیوں اور باشندوں کو امان بخش دی، یعنی ہر عیسائی سرفدیہ ادا کرے اور شہر چھوڑ کر چلا جائے۔ سیہون پر مکمل قبضہ کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور پھر اسی طرح پکاس، اشغر اور سلمانیہ کے قلعے بھی فتح کر لیے۔ ایک مورخ بقول یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جبلہ سے سرمانی تک کے تمام قلعے جمعہ مبارک ہی کے دن فتح ہوئے۔ اپنی ان جنگی مہمات سے فارغ ہو کر سلطان حسن برزیہ کی طرف بڑھے۔ یہ ایک نہایت مضبوط قلعہ تھا جو ایک بلند پہاڑ کی چوٹی پر تعمیر کیا گیا تھا۔ حسن برزیہ کے بارے میں عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ اس قلعے کو فتح کرنا ناممکنات میں سے ہے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تائید حق کے سبب اسے بھی ممکن کر دکھایا اور قلعے پر قبضہ کر لیا۔ پھر جب جنگی قیدیوں کو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے لایا گیا تو یہ راز فاش ہوا کہ اس قلعے پر والی انطاکیہ کی بیوی حکومت کر رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے، اس کی بیٹیوں اور خاندان کی دوسری خواتین کو عزت و احترام کے ساتھ انطاکیہ روانہ کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نے دربساک اور بغراس کے قلعے بھی فتح کر لیے۔ یہ آخری دو قلعے تھے جو انطاکیہ کے نواح میں واقع تھے۔ ان کے فتح ہو جانے کے بعد انطاکیہ اپنے دفاع کے لیے اکیلا رہ گیا تھا، گویا اس کے اعضاء کٹ گئے تھے اور وہ بہت کمزور و ناتواں نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور وہ اپنے لشکر کے ساتھ انطاکیہ کی فصیل کے نیچے جا پہنچے۔ زیادہ سے زیادہ 15 دن کے محاصرے کے بعد اس عیسائی ریاست کا حکمران بھی سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا، مگر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے سپاہی طویل مارکہ آرائیوں سے کچھ اکتا سے گئے تھے اور انہیں مسلسل اپنے گھروں کی یادیں ستا رہی تھیں۔ اسی دوران میں والی انطاکیہ کی طرف سے صلح کا پیغام بھی آ گیا۔ مسلط سلطان نے 8 ماہ کے لیے اس شرط پر صلح کر لی کہ تمام مسلمان قیدی جو انطاکیہ میں موجود ہیں انہیں رہا کر دیا جائے۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی انطاکیہ کا محاصرہ اٹھا کر اپنے دارالحکومت دمشق کی طرف واپس جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک اور بہت بڑی خوشخبری ملی۔ سلطان شاطم رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجنالڈ کو مارکہ حطین میں اپنے ہاتھ سے قتل کر چکا تھا، مگر اس کا علاقہ کرک ابھی تک مسلمانوں کی دسترس سے محفوظ تھا۔ اس محاذ پر صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا بھائی ملک عادل بہت دنوں سے سرگرم عمل تھا۔ بالآخر طویل و شدید جدوجہد کے بعد اس نے عیسائیوں کو شکست فاش دی اور کرک کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ فتح کرک کے بعد عیسائیوں کے 2 مضبوط قلعے صفتر اور کوکب باقی رہ گئے تھے۔ سلطان نے رمضان المبارک کے مہینے میں آرام کرنے کی بجائے جہاد کو ترجیح دی اور عیسائیوں کے ان دونوں مضبوط قلعوں کو فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے شروع میں دمشق سے صفت روانہ ہوئے۔ یہ قلعہ بہت بلندی پر واقع تھا اور گہری خندقوں سے گھرا ہوا تھا۔ مزید یہ کہ اس علاقے میں شدید بارش ہو رہی تھی جس کی وجہ سے محاصرہ کرنے میں بہت ہی دشواریاں حائل تھیں۔ خیموں کے چاروں طرف پانی بھر گیا تھا۔ مسلمان سپاہی بڑی مشکل سے کیچڑ اور دلدل میں آگے بڑھتے تھے، مگر سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ دن بھر فوج کے ساتھ حملہ کرنے میں شریک رہتے تھے اور رات کو منچیکے نصب کرنے کے کام کو اپنی ہر وقت کھلی رہنے والی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ صفت کی مدد کے لیے عیسائیوں نے سور سے بھی کچھ فوج بھیجی تھی جو گھاٹیوں میں چھپی ہوئی تھی۔ اتفاق سے ایک دن ایک مسلمان امیر شکار کھیلنے کے لیے گیا تو اس خفیہ فوج کا سراغ بھی لے آیا۔ پھر مسلمان سپاہیوں نے حملہ کر کے ان سب کو گرفتار کر لیا اور شکار کیے جانے والے جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے آئے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حسب عادت ان عیسائی سپاہیوں کو معاف کر دیا کیونکہ وہ سلطان سے اس کے رحم و کرم کی بھیک مانگ رہے تھے۔ سور سے آنے والے سپاہیوں کی گرفتاری کے بعد قلعہ صفت کے محافظ سپاہیوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور شدید ناسازگار موسم کے باوجود سلطان رحمۃ اللہ علیہ فاتح ٹھہرے۔ صفت کی تسخیر کے بعد سلطان قلعہ کوکب کی طرف متوجہ ہوئے۔ کوکب عربی زبان میں ستارے کو کہتے ہیں۔ یہ قلعہ اپنی بلندی میں کسی ستارے ہی کی طرح تھا۔ عرب مورخین قلعہ کوکب کو انقاقہ آشیانہ اور چاند کی منزل سے تشبیہ دیتے ہیں، مگر آج کوئی بلندی نہیں تھی۔ ساری بلندیاں صلاح الدین ایوبی کے قدم چومنے کے لیے تھیں۔ کچھ دن بعد قلعہ کوکب نے بھی جھک کر سلطان کے پیروں کو بوسہ دیا۔ فتح کوکب نے اسلامی فتوحات کے تمام سلسلے کو آپس میں جوڑ دیا۔ اب سور کے سوا کوئی جگہ غیر مفتوح نہیں رہی تھی۔